بلال عباسی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے۔ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، موسٹ پرومیننٹ سیاستدان ہیں اور بڑے تامل مزاجی سے یہ جوابات دیتے ہیں، کبھی ان کے ہم نے کنٹروورشل نہیں دیکھا۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ تو پہچانے جاتے ہیں اپنے لہجے کی وجہ سے، اور 9 اپریل کا دن ہمیں نہیں بھول سکتا تاریخ میں۔ مجھے یہ بتائیں 10 اپریل کی رات کیا کہیے گا آج کے ڈیسیجن کے بارے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ 9 اپریل یا 10 اپریل یا 4 اپریل، یہ بڑے اپریل کا مہینہ ویسے ہی اس ملک کے لیے بڑا اہم ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی آج 4 اپریل ان کی برسی کا دن ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ 9 اپریل کی رات ایک الیکٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی 10 اپریل کی رات، اور آج 4 کو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا دھارا درست ہوا ہے کہ جو ماضی میں ہمیشہ جو ہے جب عدلیہ پہ سوال اٹھایا جاتا تھا تو 4 اپریل ان کو یاد دلایا جاتا تھا کہ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، اور اس کو کبھی بھی کسی نے اچھا اس عمل کو نہیں جانا، اور ہمیشہ یہ ایک سوالیہ نشان رہا۔ آج میں سمجھتا ہوں اس سوالیہ نشان کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے دھو دیا۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ آج آئین کی سربلندی ہوئی ہے۔ آج وہ طاقتیں، وہ سیاسی بڑی جماعتیں جو اس ملک پہ 40 سال 45 سال سے اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس کو شجر ممنوعہ بنا دیا عام آدمی کے لیے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم جیسے مڈل کلاس کے پروفیشنل لوگ ہیں، ہم وکیل لوگ ہیں، انجینئر لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ آئے اس ملک کو بچانے کے لیے، تو ہمارے خلاف کیا گیم کھیلی گئی؟ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آج بھی ملک کا ایک سابق وزیر اعظم، اس کی آج برسی ہے بھٹو کی، اور عمران خان جو ہیں آج دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں۔ آج بھی لاہور میں دہشت گردی کی عدالت میں خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، 130 پرچے عمران خان صاحب پہ ہو چکے ہیں۔ تو اتنا ظلم، اتنی زیادتی کون کرتا ہے؟ تو آج جو یہ فیصلہ آیا ہے تو تاریخ میں جو غلط ہوا آج اس کو درست کرنے کی طرف بڑا مضبوط فیصلہ ہے کہ جوڈیشری نے آج ڈائریکشن دے دی ہے سپریم کورٹ نے۔ جس طرح آپ نیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ملاح جو ہے وہ بادبان کا رخ، اس کی سمت متعین کر کے کشتی کو اور مسافروں کو ایک راستہ دیتا ہے کہ یہ محفوظ راستہ ہے۔ آج اس سپریم کورٹ نے راستہ دیا ہے کہ بھئی یہ نہیں، یہ راستہ ہے، یہ دائیں طرف والا صحیح راستہ ہے، رائٹ سائیڈ آف ہسٹری پہ جاؤ۔ تو آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ان تمام لوگوں کی یار جیت ہوئی ہے جو اس ملک میں اس قلم کی بادشاہت چاہتے ہیں، جو اس ملک میں آئین و قانون کی بادشاہت چاہتے ہیں۔ اور کتنی دھمکیاں دی گئیں، کتنا ہرزہ سرائی کی گئی جج صاحبان کے نام لے کے، اور پھر کل جو وزیر اعظم صاحب نے جج صاحبان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، اور سب سے زیادہ تو چہ جائے کہ اب کسی اور کی کیا بات کریں، بلاول صاحب نے جس طرح 4 اپریل کی رات جب ان کے نانا کی برسی ہے، آئین بنانے والے شخص سابق وزیر اعظم، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا، ویسے نہ ہوا، اور اگر اس طرح کا بینچ نہ بنا، اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ آیا، اور اگر مطلب یہی ہے بین السطور کے الیکشن پوسٹ پون نہ ہوا تو مارشل لاء یا ایمرجنسی کی دھمکی لگائی۔ تو یہ دھمکی کوئی اور لگائے جو کسی عامر کے اس میں کیاری میں جن کا پھول کھلا ہو جمہوریت کا، میرا اشارہ میاں صاحب کی طرف ہے، وہ تو لگائیں، لیکن بلاول صاحب آپ کیسے مارشل لاء یا ایمرجنسی کی دھمکی لگا سکتے ہیں؟ آپ کمرہ عدالت کو بنانے والی جماعت کے بانی چیئرمین کے نواسے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب کی اس سوچ کی بھی جیت ہوئی ہے کہ جو ہم نے آج سے 10-11 سال پہلے اس شرائع دستور پہ اس سپریم کورٹ اور جج صاحبان کے لیے کھٹے ہوئے تھے، بڑی مشکل میں ان جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے۔ سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اصول پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ علی بھائی آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، کیا ماحول تھا؟ جو ججز کی باڈی لینگویج تھی، اور چیف جسٹس صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے، انہوں نے کہا اگر کوئی بھی ادارہ امپلیمنٹ نہیں کرواتا کارروائی ہوگی اس کے خلاف۔ دیکھیں بڑے پر اعتماد مجھے نظر آئے اور پرسکون بھی، اور جس طرح ایک بہت بڑی ذمہ داری سے انسان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے سرخرو ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج تھی، اور میں اس پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑا ان کو غصہ دلانے کی بھی ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، کورٹ کے اندر بھی ان کے کچھ وکلاء صاحبان نے جس طرح کیا، کچھ ایک دو نے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے سنا، اور بڑا وقت لگا کے سنا، اور کوئی نقطہ ایسا چھوڑا نہیں، اور ان کو بار بار کہتے رہے کہ کچھ اور ہے تو لاؤ، کوئی اور بات ہے تو لاؤ، کوئی آرگومنٹس ہے تو لاؤ۔ ان کے آرگومنٹس ختم ہو گئے، جج صاحبان کی صبر ختم نہیں ہوئی۔ اگر حکومتی اطاعت اس جو پہلے اشارتاً کہہ رہا ہے، آج انہوں نے درجنوں وکلاء، سینکڑوں وکلاء باہر اکٹھے بھی کیے ہوئے تھے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی یا پی ٹی آئی سپریمیسی آف لا کے لیے تحریک شروع کرے گی؟ ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا، اور منظور خدا کیا ہے؟ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ آج آئین کی جیت ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی آئین کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو صرف میں یہی کہوں گا
جو آئین و قانون کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اقتدار کی طاقت کی بنیاد پہ، اس کو صرف میں یہ کہوں گا جو یہاں اقتدار کے سنگھاسن میں وہاں اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی ہم بھی وہاں ہم بھی حکومت میں تھے، تو ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں جو حکمران طبقہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں آئین و قانون کی رخ موڑ لے گا، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، میاں صاحب، بلاول صاحب، مولانا صاحب، تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں، تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ، کوئی شبنم، کوئی مہتاب جبیں تھا، تو کبھی بھی اقتدار پہ آپ نہ عمران خان کو تو نہیں ڈیڈیکیٹ کر رہے، ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، عمران خان صاحب کو کبھی بھی آپ جو ہے اقتدار پہ نہ اترائیں، کیونکہ آپ کے پاس آج اختیار ہے لیکن آپ آئین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو بڑے بڑے عامر جو بڑے ہاتھ لہرا کے، مکے لہرا کے کہا کرتے تھے، آج کدھر ہیں وہ؟ آج وہ عامر کدھر ہیں؟ آج جو آئین کو پیروں تلے رونتے تھے اور جو کہتے تھے کہ آئین کیا ہے، یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، کہا نہیں تھا کسی نے؟ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، آج ہے تو آئین ہے، آج ہے تو قانون ہے، آج ہے تو پاکستان ہے، اور آج ہے تو سپریم کورٹ ہے۔ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ 9 اپریل کو جو عمران خان کو ہٹایا تھا، جو آپ نے اشعار پڑھے تھے، اور وہ جو ہٹانے والی بات تھی، اشعار بھی ریپیٹ کریں، اور کیا وہ عمران خان کی فتح ہو رہی ہے آج پاکستان کی فتح ہو رہی ہے، عمران خان جو ہے وہ پاکستان خان ہے، اور آج ہر اس شخص کی جیت ہے جو اس ملک کے لیے فکر مند ہے، ان ماؤں کی جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، وہ مزدوروں کی جن کی مائیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آج ان سب کی فتح ہے جو وردی پہن کے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، جو تنخواہ میں رہ کے گزارا کرتے ہیں، جن کا کوئی اور نہیں، صرف اللہ ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہے آئین، قانون اور عدلیہ۔ آج ہر شخص کی جیت ہوئی ہے جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، اور جو اس ملک میں مائٹ از رائٹ چاہتا ہے، جو پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، اور جو اپنی اقتدار کے دم پہ پاکستان کے آئین کو اپنے گھر کی باندی بنانا چاہتا ہے، آج ان سب کی ہار ہے۔ بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA ہیں، سابق وزیر ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، 3 رکنی ججز کے بینچ نے ڈیسیژن دیا ہے آج کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل عدم